اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسیلینیم۔ بیسیلینیم یہ تھوک سے حاصل کیا ہوا سلکہ زہر ہے، تھوک سے بنی ہوئی میڈیسن ہے۔ اس دعا کو تب دق میں جسم کے پورے طور پر نشو نما ہوتے ہوئے اکوتا میں، داد میں، مزمل کھانسی میں، خنازیر میں، پاگل پن میں اور سر میں پانی اترانے میں جو تکالیف ہوتی ہیں استعمال کیا کرتے ہیں۔ وہ اس دعا کی نمبر 30 طاقت استعمال کرتے ہیں۔ پرانی تکالیف میں نمبر 30 کی ایک خوراک ہفتہ میں ایک بار دیتے ہیں، مگر نئی تکالیف میں نمبر 30 کی چند گولیاں ایک چٹاک پانی میں حل کر کے ہر چند گھنٹہ کے بعد ایک چھوٹا چھوٹا چمچ دینا مفید ہوتا ہے۔ اس دعا کو نمبر 30 طاقت سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا سورانیم کی طرح امراض میں قوت قبولیت کو بڑھاتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ سر کا درد سر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ درد بہت شدت کا حرکت کرنے سے اس کی زیادتی ہو، تب دق میں جس کی تکالیف مرض میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ نئے دق میں یہ دعا اس قدر مفید نہیں ہے جس قدر یہ پرانے دق کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ دعا اس وقت مفید ہوتی ہے جب بلغم کی زیادتی ہو، بلغم پھیپھڑوں کی نالیوں سے آ رہا ہو اور پھیپھڑوں میں گہرے زخم پڑ جانے کا بھی اندیشہ ہو۔ اس کو 200 اور 1000 میں بہت مدت سے استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 30 مزمل کھانسی، ذات الریاء، ذات الجنب میں معمولی دوائیں اپنا فعل ادا کرتی ہیں۔ اگر تھوڑے وقت میں دعا کو قدر تیز ہوتا ہے کہ ان بیماریوں میں بعض اوقات واسطے دوسری دعاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے مریضوں کے واسطے دعا کی طاقت بہت بڑی ہو جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں، مگر اس دعا کے نتائج ہمیشہ تسلی بخش رہے ہیں۔ سر کے داد اکوتا میں، خنازیر میں ہمیشہ محض اپنے تجربہ کی بنیاد پر علاج شروع کرنے سے پہلے ایک خوراک بیسیلینیم 200 دینا مفید ہوتا ہے۔ یا تو مریض سے اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا دوسری دعاؤں کے لیے مریض کا نظام تیار ہو جاتا ہے اور آئندہ کی علامت بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہومیوپیتھک فلسفہ کے مطابق نہیں ہے، مگر تجربہ یہ کہتا ہے کہ مریض ہم لوگوں کے پاس بہت کچھ علاج کرنے کے بعد، یعنی کہ یونانی، ویدک اور ایلوپیتھی کرانے کے بعد ہم لوگوں کی آزمائش کرنے آتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گی کہ وہ لوگ تو تھک ہار کر ہمارے پاس اس حالت میں آتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ان کی نظام جسم میں مختلف قسم کی دعاؤں کا اثر موجود ہوتا ہے۔ کم از کم میرے لیے ان کی اصل اور موجود علامت کی تفریق مشکل ہو جایا کرتی ہے، مگر اس دعا کی ایک خوراک تمام علامت کو واضح صاف کر دیتی ہے اور مریض کو صحت کے راستے پر لے آتی ہے۔ جو مریض بہت سی دعائیں کھا کر آئیں ان کو سب سے پہلے بیسیلینیم کی خوراک دینی چاہیے تاکہ آپ کو صحیح مرض کا علم ہو جائے۔ سر میں اکوتا، داد ایسے امراض جن کے اندر سل کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اس دعا کا استعمال
مفید ہوا کرتا ہے۔ خنازیر میں بھی اس قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو کیوں یہ دوا خنازیر کو فائدہ نہیں بخشے گی؟ پرانے زکام میں میرے ہاتھوں یہ دوا بہت مفید ثابت ہوئی، جن کو پرانا نزلہ زکام اور پھیپھڑوں میں بلغم رہی ہے۔ نیز دما میں بھی بیسیلینیم اور ٹیوبرکلانیوں کو برابر مفید پایا ہے۔ ٹیوبرکلانیوں کو میں نے ہمیشہ 1000 طاقت یا اس سے اونچی طاقتوں میں استعمال کیا ہے۔ بوڑھے آدمیوں کے پھیپھڑوں کے واسطے بیسیلینیم بہت مفید ہے، جبکہ پھیپھڑوں میں سے بلغم زیادہ مقدار میں نکل رہا ہو۔ رات کے وقت تک سانس کی تکلیف سے دورے، دم گھٹنے سے دورے اور اس دوا سے درست ہوتے ہیں۔ خراب شدہ دانتوں سے میل گرانے کے واسطے بھی بیسیلینیم بہت مفید ہے، جن کے دانتوں پہ کالی کالی لکیریں لگ جاتی ہیں۔ جس مریض کے دانت دیکھے تو اس میں کالی لکیریں ہیں تو میڈیسن بیسیلینیم ہی بنتی ہے۔ پرانے زکام میں میرے ہاتھوں یہ دوا بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ہلکی سی کھانسانی سے نکلنے والے بلغم کے ساتھ اور آنکھوں کے پوٹے کناروں پر اکوتا اس دوا کا رہنما کن نشان ہے۔ جن عورتوں کے بچے ولادت کے کچھ عرصہ بعد نمونیا یا دیگر سینہ کی تکالیف سے وفات پا جاتے ہیں، ان کو حمل کے دوران گاہے گاہے اس دوا کا دینا مفید ہوتا ہے۔ بیسیلینیم کی مخصوص خواص یہ ہے کہ حد سے زیادہ اس کا مریض کمزور ہوتا ہے۔ گردن کے غدود بڑھے ہوئے درد کرتے ہیں، ٹانگیں چلتے وقت گھٹنے میں درد، مگر زیادہ دیر چلنے سے یہ درد نہیں رہتے۔ گھٹنے میں سلیپ ورم ہوتا ہے، دن میں غنودگی، رات کو بے چینی سے خواب آتے ہیں۔ گرمی کے دورے اس دوا کی خوراک دینے کے بعد کچھ پسینہ، گہرے درد سر بھی ہوتے ہیں۔ دانت پیٹوں میں غوطہ، غدود بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت صبح سویرے ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس دوا کی 30 طاقت سے کم نہیں دینا چاہیے اور 30 سے اونچی پوٹینسی اس بیسیلینیم کی بہت مفید ہے۔ اس کے مقابلے میں اینٹیمونیم آیوڈائڈ، لیکسس، آرسینکم آیوڈائڈ اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ لیویکو سے 10 قطرے کبھی کبھی بیسیلینیم کی خوراک لینے کے بعد دینے چاہیے، کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہو تو کلکیریا فاس اور کالیکارب بھی دینی چاہیے۔ بیسیلینیم کا اثر ٹیوبرکلانیم سے ملتا جلتا ہے۔ دونوں ہی دوائیں اصلی تکالیف میں مفید ہیں، بشرطے کہ پورے طور پر طبیعت نے انسانی نظام پر اپنا تسلط نہ کر لیا ہو۔ غدودوں، جوڑوں، جلد اور ہڈیوں کی اصلی تکالیف کے آغاز میں یہ بہترین میڈیسن ہے۔ سروانیاں بھی اس کے برابر گہرے اثر کرنے والی دوا ہے۔ بیسیلینیم ٹیسٹیم جسم کے ذیلی حصے پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بیسیلینیم ٹیسٹیم اور بیسیلینیم کا پھیپھڑوں پر اثر زیادہ ہوتا ہے جن میں سلکہ مادہ ہو، اور بیسیلینیم ٹیسٹیم یہ نچلے حصے کا یعنی کہ جسم کے ناف کے نچلے حصے کا کہہ سکتے ہیں، ناف کے نچلے حصے کے جتنے اعضاء ہیں بیسیلینیم ٹیسٹیم یہ ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ بیسیلینیم دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔